امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے کیا نہیں؟ کیونکہ حدیث میں آتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پوری حدیث ایسے نہیں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی پوری حدیث یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. پوری حدیث یوں ہے صحیح ہے مسلم میں. تو پھر آپ قرات کو بھی واجب قرار دیں نا، تلاوت جو فاتحہ کے بعد پڑھی جاتی ہے آپ اس کو کیوں واجب نہیں قرار دیتے؟ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اسی حدیث کی بیس پر امام حنیفہ کا موقف ہے کہ امام جب قراءت کرے گا تو اس کی قراءت مقتدی کے لیے کافی. تو قراءت فاتحہ کو بھی کہتے ہیں اور فاتحہ کے علاوہ کو بھی کہتے ہیں. کسی نے پوچھا میرے شوہر نے ہلکی سی داڑھی رکھی ہے اور وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے اور میں ان سے شیو کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں لیکن وہ تیار نہیں ہے اور اس وجہ سے ہمارے بیچ ٹینشن ہو رہی ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ دیکھیں جیسے آپ کو شوہر کی چھوٹی سی داڑھی اچھی نہیں لگ رہی، اگر وہ شیو کر دیں گے تو پھر اللہ کو وہ شیو اچھی نہیں لگے گی. تو آپ سے زیادہ حق تو اللہ کا ہے نا، اور آپ پر بھی اللہ کا حق پہلے واجب ہے. تو اس لیے آپ بھی اللہ کے حکم کو فالو کریں، آپ کے شوہر بھی اللہ کے حکم کو فالو کریں. داڑھی پوری رکھیں، ان سے کہیں ہلکی داڑھی نہ رکھیں بلکہ بڑھا دیں، اور نہیں بڑھائی بھی تو ہلکی بھی بڑے نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. تو یہ شریعت کے خلاف حکم میں آپ کی نہیں مانی جائے گی، اللہ کی مانی جائے گی. نور فاطمہ، غسل سے پہلے بال دھو لیے تو کیا غسل میں دوبارہ گیلے کرنے ہوں گے؟ نہیں، لازم نہیں ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ اگرچہ پہلے گیلے کر لیے ہوں لیکن غسل کنٹینیو سارے اعضاء اس میں ایک ہی دفعہ میں دھوئے جائیں. اس لیے افضل یہی ہے کہ دوبارہ دھو لیے جائیں. اس کو نہیں بھی دھوئے تو فرض غسل ہو جائے گا.